اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اگر کوئی ہم اور آپ میں سے چاہتا ہے، آپ سننے والوں میں سے، کہ رزق روزی میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، عمر طولانی ہو، اس کا سونا بستر پر مثل عبادت ہو، اور روز قیامت چاہتا ہے کہ اس کی پیشانی نورانی اور چہرہ چمکتا ہوا روشن نظر آئے، تو معصومین علیہ السلام کے اس فرامین پر عمل کرے۔ کام ایک ہے، فوائد بہت ہیں۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، باوضو رہنے کے چند فوائد۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر پہ خیر اور برکت کا نزول ہوتا رہے، تو وہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی وضو کرتا ہے اور تولیہ سے خشک کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر کوئی وضو کر کے اس بات کا انتظار کرے کہ اس کا وضو خود بخود خشک ہو جائے تو 30 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوشش کرو کہ ہمیشہ پاکیزہ اور باوضو رہو تاکہ اللہ تعالی تیری عمر کو لمبا کرے۔ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی باوضو بستر پر سوتا ہے، اس کا بستر اس کے لیے مسجد بن جاتا ہے، اور سونے کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بغیر وضو کے سوتا ہے تو اس کا بستر قبر کی طرح ہو جاتا ہے، قبر کی مانند ہو جاتا ہے، اور صبح تک وہ مردے کے جیسا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہر وقت باوضو رہنے کی طاقت رکھتے ہو تو اس کام کو یعنی وضو کو انجام دو، کیونکہ اگر تمہیں باوضو ہوتے ہوئے موت آئے گی تو شہادت کے مثل وہ موت ہوگی۔ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روز قیامت اللہ تعالی میری امت کو دوسری امتوں کے درمیان اس حال میں بیدار کرے گا کہ یعنی جو دنیا میں باوضو رہتے تھے ان کے چہرے روشن اور پیشانی نورانی ہوگی۔ تو سامعین عزیز مومنین مومنات، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت مومنہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو جب وہ وضو کرتے ہیں کہ اتنے بڑے ثواب کو آپ جب معلوم کر لیں گے تو یقیناً وضو کو کبھی ترک نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ سمیٹیں گے۔